السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ سورۃ لقمان وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو، اور آج ہم اس کی آیا 13 کو ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایون تھوڑا سا اس کو 12 کو بھی ایک چھوٹا سا پوائنٹ رہ گیا تھا، اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ آیا 12 میں ہم نے کیا دیکھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہی از دا ون جنہوں نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی۔ اور حکمت کی آگے تفسیر کیا ہو رہی ہے کہ انشکر للہ، یعنی حکمت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے میں حکمت ہے۔ اور پھر وَمَن یشکر، اور جس نے شکر ادا کیا، جو شکر ادا کرتا ہے یا کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے اپنا ہی فائدہ کیا ہے، رائٹ؟ تو وہ شکر اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ رادر ہم ایک اس میں حدیث قدسی ہے یا ویسے حدیث ہے، اس کا جسٹ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ سجدے میں پڑی رہے اللہ تعالیٰ کی، اپنی بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ عبادت کرے، تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتا، رائٹ؟ اور اگر سب کفر پہ آ جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی وہ ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اگر ہم شکر گزار ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اچھا، ہم قرآن پاک میں تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، رائٹ؟ یہ آیا مینی پلیسز پہ آپ کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو حکمت دی گئی، تو فرسٹ آف آل اس کو مانگنے سے حکمت اور ہدایہ جو ہے وہ مانگنے سے ملتی ہے، تو اس لیے وی نیڈ ٹو آسک فار اٹ۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ جس کو دی گئی تو یہ ایک خیرن کثیرہ ہے، رائٹ؟ تو یہ بہت بڑی بھلائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اچھا، حکمہ ہم اٹین کیسے کر سکتے ہیں؟ اٹین حکمہ ایسے ہو سکتی ہے، حکمہ اور نالج کا آپس میں بہت کلوز ریلیشن ہے۔ سو دا مور نالج ول ہیو، اس کے ساتھ ساتھ حکمہ جو ہے وہ آتی چلی جائے گی۔ اور لیکن یہ ہے کہ نالج
ٹنس آف نالج، کہتے ہیں کہ ٹنس آف نالج اگر آپ کے پاس ہو، لیٹس سے اگر ہم اس کو وزن کریں تو ایک سمپل اگزامپل کہ اگر آپ کے پاس 1 کلو نالج ہے، رائٹ، تو اس سے آپ 1 گرام آپ کو حکمہ جو ہے وہ یعنی مل سکتی ہے۔ میننگ مطلب کیا ہے کہ بہت سارا نالج ہو تو تب جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس سے سکویز ہوتی ہے حکمہ، رائٹ۔ تو اس کے لیے نالج جو ہے وہ گین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے پاس جو ہے وہ نالج کی ایکسس تو بہت کم تھی، رائٹ، لیکن ان کے پاس حکمہ بہت زیادہ تھی، رائٹ۔ جو بھی تھوڑا بہت نالج وہ گین کرتے تھے تو وہ اس کے اندر اس کو حکمہ میں کنورٹ کرتے تھے، رائٹ، اس سے حکمہ سیکھتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے پاس نالج کی تو کوئی کمی نہیں ہے، رائٹ۔ ایک کلک سے ہم جو ہے نا کسی بھی ٹاپک پہ آپ کلک کرو اور یو کین ہیو اے نالج اباؤٹ اٹ، رائٹ۔ تو نالج ہمارے پاس ٹو مچ ہے، رائٹ، لیکن حکمہ کہاں ہے؟ نو حکمہ، رائٹ۔ ایک تو یہ کہ ہم وہ والے نالج گین ہی نہیں کر رہے جن سے حکمہ آئے گی، رائٹ۔ موسٹلی ہم یا ہمارے بچوں کو اگر دیکھیں تو ان کے پاس کس چیز کا نالج ہے زیادہ تر؟ یا تو وہ گاڑیوں کے بارے میں، جو جن کو گاڑیوں کا شوق ہے اس میں کریزی ہوں گے، اس کے بارے میں نالج لے رہے ہیں، رائٹ۔ کسی کو ویڈیو گیمز کا شوق ہے، وہ ویڈیو گیمز کے بارے میں نالج لے رہا ہے، رائٹ، اپڈیٹ رکھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ مووی سٹارز ہیں، سلیبریٹیز ہیں، رائٹ۔ تو زیادہ تر جو ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس قسم کے نالج جن کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، رائٹ، وہ نالج گین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر حکمہ کہاں سے آئے گی، رائٹ۔ تو حکمہ جو ہے وہ دین کا نالج، جب ہم دین کا نالج سیکھیں گے تو اس سے ہمارے اندر حکمہ آئے گی۔ اور یہ بیوٹیفل دعا ہے جو ہمیں اپنا یعنی روٹین بنانی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد ہم اس دعا کو مانگنا چاہیے، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین۔ تو یہاں پہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور وہ حکمہ مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، رائٹ۔ اگر وہ حکمہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں تو پھر بہت زیادہ حکمت کی ضرورت ہے مانگنے کی۔ تو ہی سینگ کہ او اللہ گیو می اتھارٹی، یہاں پہ حکمن ہے، رائٹ، ناٹ حکمہ، حکمن ہے۔ اور حکمن یہاں پہ اتھارٹی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ حکمہ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تو حکمہ ہے، وزڈم ہے اس کے اندر، پھر ایک حکم اور احکامات بھی ہم نے دیکھے تھے۔ اور حکم اور احکامات کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ڈیسیژن پاور دیتے ہیں، آپ کو اتھارٹی اس میں پوزیشن میں لے کے آتے ہیں، رائٹ۔ تو ربی حبلی حکمن، او اللہ یو گیو می اتھارٹی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ جو ہے وہ انجوائن کرنا، یعنی جب روز قیامت میں اٹھوں تو میری گروپنگ جو ہے وہ صالحین کے ساتھ ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ گروپس میں ہوں گے، وہ جس کو فالو کرتے ہوں گے آپ انہی کے ساتھ آپ کی ریزوریکشن ہوگی، انہی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے۔ تو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، بیوٹیفل دعا ہے۔ پھر وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ، اور میری لسان، اب یہاں پہ لسان زبان کی میننگ میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مینشننگ کے میننگ میں ہے کہ اور میک مائی مینشن صدقن، لائک اچھے ورڈز میں، لوگ مجھے میرے بعد اچھے ورڈز میں یاد کریں، فی الآخرین، آخرین یعنی آنے والی نسلوں میں، آنے والی نسلوں میں میرا جب ذکر ہو تو وہ اچھے ورڈز میں ہو، سبحان اللہ۔ وَاجْعَلْنِي and make me مِن وَرَثَةِ جنات النعیم، اور مجھے جنت النعیم کا انہیریٹ بناؤ، سبحان اللہ۔ سو اٹس اے بیوٹیفل دعا، کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ تو ہمیں اگر میمورائز نہیں ہے اب تک تو اس کو میمورائز کر لیں اور میک اٹ پارٹ آف یور ایوری صلاح۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حکمہ جو ہے وہ شکر گزاری میں ہے، اور یہ بیوٹیفل پارٹ آف قرآن پاک ہم دیکھتے ہیں، لا ان شکرتم لا ازیدنکم. سو یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لام توکید ہے، رائٹ. اور بیسیکلی یہ جملہ شرطیہ ہے، اور یہ جو لام لقد کی طرح سے ہے، رائٹ، قسم کی طرح سے ہے کہ شیورلی اگر تم جو ہے وہ شکر ادا کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پرومس کر رہے ہیں؟ لا ازیدنکم، I will increase you all, right? اور it should be I will keep you increasing, right? اب دیکھیں شکر تم کون سا یہ ہے صیغہ ہے، یہ کون سا صیغہ ہے شکر تم؟ ماضی ہے، انتم کا مضارعہ ہے، ہے؟ ماضی میں ماضی انتم والا ہے، ماضی ہے. اور لا ازیدنہ کون سا صیغہ؟ مضارع. مضارعہ. what's the difference؟ کیا implication ہے؟ So that is وہ ٹیمپرری ہے، اور یہ ٹیمپرری اینڈ پرماننس کا ہے وہ نا. ون ٹائم ہے، ناٹ ون ٹیمپرری، ٹائم. ون ٹائم. شکر تم ون ٹائم، کیونکہ ماضی بیسیکلی ون ٹائم ایکٹ ہوتا ہے، لیکن مضارعہ جو ہے وہ استمراری ہوتا ہے اس کے اندر، رائٹ. اٹ از اے کنٹینیوس کیا کہتے ہیں تھنگ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ اس پہ اپلائی کریں تو کیا میننگ ہو جائیں گے؟ یعنی ایک بار بھی ہم لوگ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے بار گا. یس. ہم تو بار ایک ہی دفعہ جو ہے نا سبحان وہ اللہ. سنسیئر وے سے جسٹ ایک دفعہ ہی اس کا شکر ادا کر لو تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ will keep you increasing in your blessing, right? So this it's beautiful. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین اور صالحین میں شامل کرنے والا کرے، آمین. اچھا، اب نیکسٹ آیا نمبر 13. اس کو بھی اعراب تو ہم نے اس کے دیکھ لیے تھے، رائٹ. کوئی اعراب کے بارے میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے، اس کو ویسے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، وَإِذْ قَالَ، اذا ایک ورڈ ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے از، رائٹ. کیا ڈفرنس ہے؟ دونوں کے میننگز جو ہیں وہ ہم وین کے ہی لیتے ہیں، رائٹ. اذا کو بھی ہم وین کا کہتے ایک پاسٹ میں ہے اور ایک فیوچر پریزنٹ میں دیتا ہے میننگ. ہیں. ہاں جی، لیکن ہم ٹرانسلیشن ان کی بیسیکلی وین ہی ہوتی ہے، رائٹ. تو اس کو اگر آپ غور کریں گے کہ یہ جب بھی از ہوتا ہے نا تو یہ پاسٹ کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، رائٹ. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ از سے پہلے بیسیکلی اذکرو، یہ جو فعل اور فاعل ہے یہ ہڈن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یاد کرو جب، یہ اس کے اندر اپلائیڈ ہوتا ہے جب بھی از ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز اس کو جو ہے نا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جب بھی اس جو ہے وہ کسی صالح انسان کے ساتھ یا پروفٹس کے ساتھ، وہ کون سی سورہ ہے جس میں سارے پروفٹس کا ذکر ہوا ہے؟ لائک اکٹھا ایک ہی سورہ کے اندر ڈفرنٹ انبیاء. سورۃ انبیاء ہے. تو اس میں اگر آپ غور کرو گے تو یہ اس کے بعد جس بھی پروفٹ کا مینشن آیا ہے نا تو ان کی جو پرسنالٹی کی سب سے بیسٹ کوالٹی کہنا چاہیے نا وہ اس کے بعد مینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اگر اس کو ہم اپلائی کریں اس آیا پہ تو دیکھیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ،
تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، کیا کہا انہوں نے؟ وَهُوَ يَعِظُهُ. اب یہ اچھا، یہ جو ورڈز ہیں نا، یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے ڈائریکٹ ورڈز نہیں ہیں، رائٹ. انہوں نے کچھ سملر سم تھنگ ایسے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہیں وہ پروفٹ تھے، رائٹ، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پروفٹ نہیں تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروفٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ورڈز جو ہیں وہ حضرت لقمان علیہ السلام پہ ریویل ہوئے تھے، رائٹ، اور انہوں نے یہ بولے تھے. اور جو کہتے ہیں کہ وہ پروفٹ نہیں تھے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے کوئی سملر ورڈز اپنے بیٹے کو بولے تھے اور ان کو یہاں پہ کوٹ کیا گیا. سو اللہ عالم. لیکن جو ہائی لائٹ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو ہم نے کہا یہ جملہ حالیہ ہے، رائٹ، یہ حال بتا رہا ہے. اور حال یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے نا بیسیکلی یہ جسٹ اسی وقت جو کام ہو رہا ہے اس کا بتایا جا رہا ہے، بلکہ حال یہ ہوتا ہے یہاں پہ. اور یہ فعل مضارع بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یعظہ، رائٹ. تو بیسیکلی دیٹ واز دا ہیبٹ آف حضرت لقمان علیہ السلام، کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ انڈلج ہوتے تھے اس طرح کی اسمال ٹاک کے اندر، اور اس کو نصیحت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کیا کرتے تھے، رائٹ، اس کو دین سکھایا کرتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ یعنی کوئی کہتے ہیں کہ شاید وہ شرک کی طرف چلا گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید اس کی ایکٹیویٹیز کچھ ایسے ہو گئی تھیں جو فادر کے لیے ریئلی کنسرن تھیں، اور اس لیے وہ یہ ساری انہوں نے ان کو ایڈوائز کی ہیں. لیکن واہوا یا عیزو کے بعد یا بنیا، آپ دیکھ رہے ہیں یا بنیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا بنیا کا اے یا میرے بیٹے. اے میرے بیٹے. وہ میرے حرف پیارے حرف وہ ندا منادی ہے. بنیا حرف یہ جو ہے نا تصویر ہے، رائٹ. جی، اس کو ندا اینڈ منادا. مطلب بلانا، ندا کرنا. ندا نہیں، اینڈ ہم وہ منادا کو. یا تو وہ تو ہے نا یا بنیا، میں بنیا کی بات کر رہی ہوں، رائٹ. اچھا، بنیا ورڈ جو ہے وہ اسم تصویر ہے، رائٹ. جب آپ کسی کو پیار سے بلاتے ہیں نا، یہاں پہ اسم تصویر کیا ہوتی ہے؟ جیسے میرا چھوٹو سا بیبی، رائٹ، لاڈ کے اندر کسی کو آپ وہ کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی کہا گیا ہے، رائٹ. تو بہت ہی پیار سے، بہت ہی لاڈ کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے نا بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. حالانکہ اگر امیجن کریں کہ حضرت لقمان علیہ السلام، رائٹ، جو دین کے اتنے بڑے علمبردار، اور بیٹا جو ہے وہ اگر صحیح رستے پہ نہیں ہے، تو ہم تو کتنا ریش ہو جاتے ہیں، رائٹ. ہمارے منہ سے تو پیار جو ہے وہ نکل ہی نہیں سکتا اگر کوئی اس قسم کی سچویشن ہو. تو لیکن یہ یہاں پہ اتنی بڑی نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے کسی کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں واز کرنا ہوتا ہے، رائٹ. تو یہ ہمارے لیے، اور بیسیکلی یہ ایک پیرنٹنگ ٹپ ہے پیرنٹس کے لیے. ہم ایز اے پیرنٹس سم ٹائمز جو ہے نا وہ ٹھیک ہے سچویشنس ہوتی ہیں، اور آج کل جیسے حالات جیسے فتنے ہیں ہمارے اراؤنڈ، تو اٹس ریئلی ہارڈ کہ بچے جو ہیں وہ دین پہ رہیں، لیکن اسٹل ہمیں جو ہے نا وہ بہت ہی حکمت کے ساتھ اور بہت ہی پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ وَإِذْ قَالَ، وہ از جو ہے وہ بیسیکلی حضرت لقمان علیہ السلام کی سب سے بیوٹیفل، سب سے جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے پرسنالٹی کے آسپیکٹ کو جو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ ان کے اندر کائنڈنس تھی،
لو تھا، محبت تھی. ہم حضرت لقمان علیہ السلام کو جانتے ہیں ایز اے کہ وہ حکمت والے تھے، رائٹ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ ان کی جس پرسنالٹی کے آسپیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ سے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ، اور یا بنیہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہی واز یعنی بہت ہی پیار محبت کرنے والے، لوگوں کا درد سمجھنے والے، اور جو ہے نا وہ یعنی ویری لونگ اینڈ کیئرنگ انسان تھے، رائٹ. تو یہ یہاں تک ہو گیا وَهُوَ يَعِظُهُ. یا بنیہ، یا یس منادہ ہے، بنیہ جو ہے نا وہ حرف اسم تصغیر اس کو بولیں گے. اور لا تشرک باللہ، سو ڈو ناٹ ڈو شرک ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب یہاں پہ شرک کی ہی کیوں بات کی گئی ہے، تو اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز کچھ ایسے مشکوک سے تھیں، رائٹ، یا وہ مشرک تھے، وٹ ایور واز دا کیس. تو یہاں پہ ان کو بیٹے کو شرک سے منع کر رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی اسکالر وہ کرتے ہیں ازیوم کہ بیٹے کی عمر جو ہے وہ تین تھی. یو نو پیوبرٹی کے بعد اسلام میں، اس سے پہلے تو بچوں کی بک آف ریکارڈ نہیں ہوتا ہے، رائٹ. وہ معصوم میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان کی غلطیاں نہیں لکھی جاتی، لیکن آفٹر پیوبرٹی وہ ایڈلٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور ان کا بک آف ریکارڈ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، رائٹ. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہی واز ایڈلٹ، ہی واز ٹین اور وٹ ایور ایج، کہ اس کی بک آف ریکارڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکی تھی، اور اسی لیے اس کو یعنی اس سے پہلے بھی منع کرتے ہوں گے، لیکن یہاں پہ جو سب سے پہلے ہی جو نصیحت وہ کر رہے ہیں کہ وہ شرک سے منع کر رہے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. اچھا، اور شرک کے بارے میں شرک ہمیں پتہ ہے کہ شرک کبیر اور صغیر دونوں طرح سے ہوتا ہے، رائٹ. شرک کبیر کیا ہے؟ وٹ از شرک اللہ کے کبیر؟ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہوتا ہے. وہ تو یا obviously جیسے اس کی اگزامپل ہندوز ہیں، رائٹ، جنہوں نے ڈائریکٹ بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس کو کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک کبیر ہو گیا. اور ہم بھی اگر ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر کے اور اپنے کلچر کو، اپنی ڈیزائرز کو، رائٹ، اور اپنے بچوں کی ڈیزائرز کے لیے جو ہے وہ احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں اللہ کے، اور ان چیزوں کو آگے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کی کائنڈ ہے. اور صغیر کیا ہوتا ہے؟ صغیر تو obviously جی وہ ایمان والا جو قولاً کچھ ایسی بات بول جاتا ہے جس سے وہ شرک میں شمار ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. یا ایگزیکٹلی. اور اس کی سمپل اگزامپل، ہم بیٹھے کچھ ایسا فیملی کوئی گیدرنگ ہے یا کوئی واچ کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، اور اتنا اس کے اندر محو ہو گئے ہیں، اذان ہوئی، اچھا پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، نہیں ریئلائز کیا، رائٹ. تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، شرک صغیر میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کسی دوسری چیز کو زیادہ امپورٹنس دے دی نماز سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں، اور کوئی بھی اس سے سیو نہیں ہو سکتا، رائٹ. لیکن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو، اسی لیے ایک ایفرٹ ہمیں اسپیشل کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے شرک سے محفوظ رکھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی اگزامپل کیا دی ہے کہ اٹ could be like ایک کالی رات ہے، یعنی اس پہ کچھ وہ ڈیز ایسے ہوتے ہیں کہ مون بھی نہیں ہوتا، رائٹ، تو بالکل پچ بلیک نائٹ ہے، اور پھر ایک بلیک سٹون ہے، اور اس کے اوپر ایک بلیک اینٹ ہے، وہ واک کر رہی ہے. تو وہ کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو؟
اٹس ریئلی ہارڈ ٹو فائنڈ، رائٹ؟ تو شرک جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیسیکلی اس کی یہ اگزامپل ہے کہ بہت خفی، بہت چھوٹا سا، رائٹ، محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن اٹ could be شرک. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کہ جو بھی کام کر رہے ہوں وی نیڈ ٹو جسٹ واچ کہ یہ کام جو ہے وہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، ہماری انٹینشن کیا ہے، رائٹ؟ سو دس از ریئلی امپورٹینٹ. پھر ریاکاری بھی جو ہے وہ شرک میں آ جاتا ہے. اگر ہم کوئی کام جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو دیٹ وڈ بی شرک ایز ویل. اچھا، ایک ڈاکٹر اسرار احمد کا میں سن رہی تھی شرک کے بارے میں، اگر یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. وہ ایون یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی کام جو ہے وہ کسی کو آپ نے کہا، رائٹ، آپ کو پتا ہے کہ دس پرسن کین ڈو دس جاب، آپ نے اس کو وہ کام کہا اور وہ کوئی رسپانس نہیں آپ کے پاس آیا، رائٹ، بھول گیا یا وٹ ایور، آپ نے اس کو ایک اور ریمائنڈر دے دیا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ کام کہا تھا، آپ نے یہ کیا، ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس کو ایک تیسرا ریمائنڈر دیں گے یا اس کو بار بار اگر وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک میں آ جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کے بجائے اس بندے کو جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہی از دا ون جو آپ کا یہ کام کرے گا، رائٹ. تو ایک دفعہ آپ نے پہلے اس کو کام کہا، سیکنڈ آپ نے اس کو چلو ریمائنڈر دے دیا، لیکن تھرڈ ٹائم اور اس کے بعد اگر آپ بار بار اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں دیٹ کین بی شرک ایز ویل. سبحان اللہ. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ہمارا توکل جو ہے وہ کمپلیٹلی اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. یس، ہمیں ریسورسز یوز کرنے ہیں اس دنیا کے، رائٹ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تو نہیں آئیں گے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے، تو جو ہے نا ہم ریسورسز لوگوں کو یوز کریں گے، لیکن ہماری فرسٹ انٹینشن، فرسٹ توکل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہوگا، اور پھر ہم ان کو ایز اے ریسورس جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایز آئی سیڈ ٹو مچ نہیں، رائٹ. سو دیٹ از ویری آئی اوپننگ، رائٹ. سم ٹائمس ہم بہت زیادہ لوگوں پہ توکل کر رہے ہوتے ہیں. پھر شرک کے بارے میں اگر دیکھیں تو قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، رائٹ، آیات سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیات میں یہاں پہ لکھا ہوا من یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، سے یہ اثما عظیما ہے، رائٹ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ can forgive can not forgive or will not forgive or will never forgive ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کوئی شرک ٹھہرائے. وَيَغْفِرْ، اور وہ اپنی مرضی سے وَيَغْفِرُ and he can forgive مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ، لِمَن یشاء، for whoever he wished. تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سب گناہ جو ہیں وہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، رائٹ. تو بہت بڑی دلال ہے، گمراہی ہے شرک. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ علیہ الجنہ. تو جس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جنت حرام ہے. سبحان اللہ، رائٹ. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اور پھر یہ آیا بھی ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ، جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، سو اٹس لائک خر، وہ گر گیا کہاں سے، من السماء، اسکائی سے، رائٹ. کچھ بچے گا، رائٹ.
فتخطفه الطير، اور پھر کیا ہے، طیر جو ہیں وہ اس کو سنیچ کر رہے ہیں، رائٹ. جب وہ گر گیا، مر گیا، تو کیا ہوگا، برڈز جو ہیں وہ اس کو بری طرح سے سنیچ کر رہے ہیں. وَتَحْوَى بِهِ الرِّيحُ، اور ریح یعنی ونڈ جو ہے وہ اس کو اڑائے پھر رہی ہے، لائک جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی ڈسٹ کے پارٹیکل، یا پھر کوئی یہ جو ڈرائی لیوز ہو گئے، رائٹ، یا گراس کا کوئی وہ ہو گیا، ہوا کس طرح ان کو اڑائے پھر رہی ہوتی ہے، رائٹ. سو اور ہوا جو ہے وہ the wind is carried him down into remote places، مکان صحیح. سبحان اللہ. So these ayat are very scary, right? Very eye-opening. So we need to make extra effort to make dua کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شرک، ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے. we know کہ جب توکل کے بارے میں بات ہوتی ہے یا شرک کے بارے میں بات ہوئی کسی محفل میں، جسٹ میں ایک جسٹ اس کا بتا رہی ہوں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے توکل جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. اور جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ یہاں تک تھا کہ کچھ کمپینین لوگوں سے کچھ کہنے میں، ہیلپ لینے میں جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ میرا آئی ڈونٹ نو ہو واز دیٹ پرسن، کہ وہ کیمل پہ جو ہے نا وہ ٹریول کر رہے تھے، یعنی پورے قافلے کے اندر تھے، تو اور ہی واز ایٹنگ سم تھنگ، اور کوئی ایک دانہ بھی نیچے گر جاتا تھا تو وہ کسی کو کہنے کے بجائے اس کو کیمل کو نیچے بٹھاتے تھے، وہ اٹھاتے تھے اور پھر جو ہے نا وہ آگے چلتے تھے، رائٹ. تو وہ دوسروں سے ہیلپ لینے میں بھی ہیزیٹیٹ ہو گئے تھے، یہ اس کے لیے کہ ان کا توکل صرف اللہ تعالیٰ پہ ہو. ٹھیک ہے، اینی تھنگ ایلس کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں؟ اچھا، یہاں پہ اس کو بھی دیکھ لیں. ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ از اور ازا، اس کے اندر جو ہے وہ اذکرو ہڈن ہوگا، رائٹ. اور از جو ہے وہ مینشننگ دا موسٹ پرومیننٹ کوالٹی آف حضرت لقمان علیہ السلام، جو ان کی لو اینڈ کائنڈنس ہے، رائٹ. اور پھر وَهُوَ يَعِظُهُ، یہ جملہ حالیہ ہم نے اس کو بولا تھا، رائٹ. تو یہ حال بتا رہا ہے، اور مضارعہ بتا رہا ہے کہ یہ جسٹ ون ٹائم سٹنگ نہیں تھی، رائٹ، بلکہ he was always engaging himself with such conversation with his son, right. تو اس سے ہمیں اسپیشلی فادرز کا ایک بڑا رول ہوتا ہے فیملی کے اندر، رائٹ. تو گھر کے ہیڈ کو، گھر کے فادر کو جو ہے نا وہ اسپیشلی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ پیار محبت سے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ضرورت کے مطابق چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، رائٹ. تو دس از اے بیوٹیفل پیرنٹنگ ٹپ فار اس. اور کوالٹی ٹائم ہمیں گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہر وقت نصیحت نہیں کریں، کہ ذرا تھوڑا سا بچوں کے کلوز ہونے کے لیے ہمیں سم ٹائمز بچوں کے لیول پہ آنا ہوتا ہے، رائٹ. تو جو بھی بچوں کو چیز انٹرسٹ کر رہی ہو، جو بھی اس کا شوق ہے، وہاں سے شروع کریں بات کو، رائٹ. تو ایک آپس میں بانڈنگ تاکہ کریٹ ہو، اور پھر جب ایک بانڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے، پھر بچے بھی اوپن اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ، رائٹ. اور پھر جب وہ اوپن ہوں گے تو جب آپ بھی بات کریں گے تو وہ زیادہ ان کے ہارٹ کو ٹچ کرے گی. تو دیٹ از دا اسٹائل کہ ہمیں کنسرن شو کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ، رائٹ. اور اگر کوئی یعنی ہمیں کوئی چیز لگ رہی ہے کہ یہ فکس ہونے والی ہے، تو بڑے پیار محبت سے کنسرن کے ساتھ جو ہے نا وہ ایمپتھی شو کرنی چاہیے ان کے ساتھ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کل جتنے فتنے کے دور ہیں، بچے باہر ہوتے ہیں اسکول میں سارا دن، رائٹ. ڈفرینٹ قسم کے بچوں سے مل رہے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی کوئی جو ہے نا چیزیں دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، رائٹ.
تو یہ سب چیزیں ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہیے کہ وہ بیچارے کس مشکل سے گزر رہے ہیں. پھر واضح یعظو سے موعظہ ہے، رائٹ. اور موعظہ وہ ایڈوائز ہوتی ہے جو آپ کے ہارٹ کو ٹچ کر لے، رائٹ. کہ اس طرح سے ٹچ کرے کہ یو فیل اٹ، اور جو ہے نا یو اسٹارٹ کرائنگ ایون، رائٹ. وہ ہوتا ہے موعظہ. ایک تو سمپل نصیحت ہوتی ہے، رائٹ، اس کو ہم نصیحہ بولتے ہیں. تو یہاں پہ نصیحہ کے بجائے واز موعظہ، رائٹ، یوز ہوا ہے کہ وَهُوَ يَعِظُهُ. یہ یہاں پہ وَهُوَ نَاصِحُهُ نہیں آیا، رائٹ، یعظ آیا ہے. اور یعظ بیسیکلی موعظہ، اور دیٹ شوز کہ جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے دیٹ واز ریئلی ہارٹ ٹچنگ. پھر یا بنیہ بھی ایکسٹریم لو دکھا رہا ہے. اس کی ایگزامپل ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنورسیشن میں دیکھتے ہیں، یا ابتی، رائٹ. یہ بھی ایکسٹریم لو ہے، حالانکہ ان کے فادر بھی مشرک تھے، رائٹ. ہم سبحان اللہ بہت وی آر ویری ٹف ہارٹیڈ، کہ اگر ہم کسی کو کوئی گناہ میں انڈلج دیکھ لیں تو ہم تو وی اسٹارٹ ہیٹنگ دیز پیپل، رائٹ. تو دیٹ از دا تھنگ کہ وہ مشرک تھے، اور یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا جو ہے نا واز ناٹ رائٹیس، لیکن اس کے باوجود کتنے پیار محبت سے بات کی جا رہی ہے. پھر یہاں پہ لا ظلم عظیم، رائٹ. ظلم عظیم یوز ہوا ہے، اسم عظیم کیوں نہیں یوز ہوا، رائٹ، کیونکہ گناہ ہے. اسم کا مطلب گناہ، اور ظلم جو ہے وہ ظلم کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. کیا 3 چیزیں آتی ہیں ظلم کے اندر؟ ایک تو کس چیز کو مس پلیس کرنا. تو یہاں پہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ شرک کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے رائٹس جو ہیں وہ مس پلیس ہو رہے ہیں، رائٹ. ظلم کے اندر انجسٹس آ جاتا ہے، رائٹ. سم ون از ناٹ جسٹ، وہ ظلم کر رہا ہے. ظلم کے اندر سیننگ بھی آ جاتی ہے، رائٹ. ظلم قرآن پاک میں دیکھیں تو ظلم جو ہے وہ سین کے میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے. تو ظلم کے اندر اسم میں دیکھیں تو اسم جو ہے نا وہ جسٹ گناہ کی میننگ میں آئے گا، رائٹ. لیکن ظلم دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہیں، رائٹ. جب کوئی چیز مس پلیس ہوگی تو کیا ہوگا، وہ بیسیکلی آپ انجسٹس کر رہے ہیں. اب کسی کے رائٹ آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں، کسی کے رائٹس کو آپ جو ہے نا وہ نہیں دے رہے، رائٹ، اسپوائل کر رہے ہیں، کسی کے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں کسی کے رائٹس کو، تو آپ یو آر بینگ انجسٹس، ٹھیک ہے، یو آر بینگ انجسٹ، اور دیٹ از اے سن. سو وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی کنیکٹیڈ ہیں، اس لیے ظلم کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے اسم کے بجائے. پھر شرک خفی بھی ہم نے دیکھ لیا کہ following your own desires, right, and ignoring the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, basically that can be shirk khafi. And fact that the son was advised to stay away from shirk tells us that he passed puberty. تو اس سے یہ بھی اسکالر یعنی ڈرائیو کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا وہ پیوبرٹی پاس کر چکا تھا، اس کا بک آف ریکارڈ اوپن ہو چکا تھا. اسی وجہ سے یہ یہاں پہ اس نصیحت سے شروع کیا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے قرآن پاک میں تھرو آؤٹ پروفٹس کی سننا رہی ہے، رائٹ، کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کے واعظ نصیحت کیا کرتے تھے دین سے ریلیٹڈ. ہم کتنا آج تک ہم نے کبھی ان بچوں سے پوچھا ہے
رائٹ، کہ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، سو یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اگین یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چوز کیا ہے. فلا تموتن، ہاؤ ہیوی اور کیا کہتے ہیں emphatic is this one، تموتن، you dare not، کبھی سوچنا بھی نہ، رائٹ. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہاری ڈیتھ جو ہے وہ ادر دین ایز اے مسلم ہو، رائٹ. سو ویری کیا کہتے ہیں بیوٹیفل نصیحہ کہ یو نیور تھنک اباؤٹ اینی ادر ریلیجن، یو بیٹر ڈائی ان اسلام. پھر اس کے بعد ایک ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام آن ہز ڈیتھ بیڈ پہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سو سب سے پہلے ان کو فکر ہے کہ اب میری ڈیتھ کا ٹائم ہے، رائٹ، تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اور پھر ان کا جواب ہے بچوں کا، قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے الہک، آپ کے الہ کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، و الہ آبائک، اور الہ آف حضرت آف آبائک، ہمارے فور فادرز، رائٹ. ابراہیم، اب یہ فور فادرز کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم اسماعیل و اسحاق الہن واحدن، رائٹ، ایک واحد الہ، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور وی آر مسلم لہو فار ہیم، رائٹ. دس who is referring to Allah subhanahu wa ta'ala، اور we are submitting to him completely. So these are beautiful ayat for us to take lesson from، کہ ہم نے کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے، رائٹ. کیا چیز امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، کیا چیز، کون سا آئیڈیا، لائک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا آئیڈیا از دا ویری فرسٹ ون جو ہمیں انسٹل کرنا چاہیے بچوں کے ہیڈ میں. جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ول کم along. Okay, now we are on ayah number 14. کوئی ہے آیا نمبر 14 کرنے والا؟ کس کو تیار کرنا تھی؟ نومن؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں اکٹھے اس کو. ہاں جی، وابستینا، لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. استاد میں ٹرائی کروں. یا گو ہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصینا الانسان بوالدیہ. تو اس میں جملے فعلیہ ہے استاد، وا استنافیہ ہے، وصینا یہ فعل ماضی، فاعل ہو نحن مبنی للمعروف معلوم، اور اس کا انسائڈر ہے نحن، اور مفعول بھی ہے الانسان. بھی والدیہ، اس کا ایم ڈی ایف ہو جائے گا، پھر والدیہ مضاف مضاف الیہ فریگمنٹ ہے. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ووالديك الى المصير. الی المصیر. اچھا پہلے صرف اس پارٹ کو، کیونکہ یہ سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا، رائٹ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کی ٹرانسلیشن کر لیں. اور وصیت کی ہم نے انسان کو ساتھ اپنے والدین کے، ساتھ اپنے دونوں والدین کے. یہاں پر کچھ تو حذف ہے استاذہ، جو کہ قرآن میں پہلے آ چکا ہے کہ احسان کرو، تو یہاں پر یہ سینٹنس کمپلیٹ ہے.
یا سو ووصینا الانسان، تو ہم نے نصیحت کی ووصینا الانسان، انسان کو نصیحت یا وی. اچھا اب یہ یہاں پہ بتائیں یہ کس کے ورڈز ہیں؟ حضرت یہ اللہ لقمان سبحانہ و تعالیٰ، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈز ہیں، رائٹ. تو اگین وہی بات کہ یہاں پہ جو نصیحت کی گئی ہیں یہ ڈائریکٹ ورڈز حضرت لقمان علیہ السلام کے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے جو ہے نا بات کی تھی، اور اس کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ پیرافریز کر رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ جو ورڈز ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی بھی والدیہ، کہ وہ اپنے پیرنٹس کی ریگارڈنگ ہز پیرنٹس، رائٹ. یہ انسان یہ والدیہ رائٹ سنگولر ہے، ہز والد، تو یہ انسان کی طرف بیسیکلی جا رہا ہے، رائٹ. تو ریگارڈنگ پیرنٹس، اور ظاہر ہے پیرنٹس کے ہم یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری آیات ہیں پیرنٹس کے رائٹس کے بارے میں کہ ہاؤ وی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیم. تو اللہ تعالیٰ از ریفرنگ ٹو دیٹ کہ یہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے ریگارڈنگ پیرنٹس، ہز پیرنٹس. ہاں جی. اس کے بعد کیوں ہمیں پیرنٹس کے ساتھ احسان سلوک کرنا ہے، اس کی ایک ریزن دی گئی ہے، حملت امہ وہن سے لے کر حاملین تک. اچھا ایک چیز اب دیکھیں یہاں پہ والدیہ والی، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ٹو پیرنٹس بوتھ. ہاں لیکن ہاں جی ایک ورڈ ہوتا ہے ابن، رائٹ، اور ابن سے ابوئی، ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ابوئی، وہ ہونا تھا ابوئی نا، رائٹ، ابوینا، اور یہاں پہ والدینا کیونکہ وہ مضاف بن رہے ہیں اس لیے ان کے نون جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. وہ ابوئی دیکھتے ہیں ہم، اور یہ والی دئی دیکھ رہے ہیں، رائٹ. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ابون جو ہے جب یہ ابوئی یوز ہوتا ہے تو وہ فادر کے رائٹس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ والدہ یعنی مدر، جب بھی یہ آئے گا والدئی، تو یہ بیسیکلی مدر کے رائٹس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ماں کی ساری مشکلیں، رائٹ، کہ کیا کیا تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے وہ مینشن ہو رہی ہیں، رائٹ. تو یہ یہاں پہ والدہ کے رائٹس جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ حملت ہو. حملت ہو یہ فعل ماضی فاعل ہو کیا ہے جس کا آؤٹ سائڈر ڈور ہے امہ ہو، اور حملت ہو کا ہو مفعول بھی ہے، فردر امہ ہو مضاف مضاف الیہ ہے. وہنن حال بتا رہا ہے مدر کا، امہ کا. علا وہنن یہ پھر وہنن نکرہ ہے تو اس کی صفہ ہے. پرفیکٹ. یا اور وہ فصال ہو فصال ہو یہ فصال اسم ہے، اور مضاف مضاف الیہ اور مبتدا بن رہا ہے. فی عامل ایم بی کے ہے. اب یہاں تک سینٹنس ختم ہوگا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انشکر لی ولوالدیک الی المصیر. یہاں پر جملہ شرطیہ شروع ہو رہا ہے کہ شکر کرو میرا اور نہیں جملہ شرط تمہارے بابا کا، ان ہے، اٹس ناٹ کیونکہ الہی جملہ شرطیہ نہیں، نہیں یہ ان نہیں ہے. یعنی وہ والا ہے کہ ایکسپلینیشن والا. ہاں جی ہاں کیونکہ آپ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں امر بھی آ رہا ہے، تو ان تفسیریہ ہے یہ.
हाँ हाँ, अन तफसीरिया अशकुर होगा फेल अम्र ली खुशक मेरे लिए एम, हाँ उशकुर, सॉरी उशकुर फेल अम्र है, ली एम पी या व अतफ है, ली वालिदै का और मौतूफ अला ली, और ये मुदाफ मुदाफ इलैह भी है। इलैयल मसीर, मेरे तरफ से पूरा एम बी यफ हो जाएगा, मेरे तरफ लौटना है, एम बी यफ। हाँ जी, तो इलैहिल मसीर का किससे ताल्लुक बन रहा है? मेरे ही तरफ लौटना है। पिछले सेंटेंस से है कोई ताल्लुक इसका? अशकुर ली वली वालिदैन अल मसीर, ये जुमला बाय इटसेल्फ है। इलैल मसीर उस्तादा, इलैहिल मसीर जुमला बाय इटसेल्फ है, ये खुद एक अलग से जुमला हाँ बन। तो इलैया एमबी के मुकद्दम हो गया और मस्वीर जो है वो बेसिकली मुब्तदा मौखर है। उस्तादा सिर्फ एक हर्फ जर हमारे लिए एम बी के बन सकता है। हाँ इलैया है, इलैया है इलैया ना, इला तो नहीं है। मेरे तरफ, हम्म, हाँ सॉरी सॉरी। या। और इसको जुमला तालीलिया भी कहा जा रहा है क्योंकि वो रीजनिंग दे रहा है, राइट, कि ये सब कुछ करो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, यू हैव टू कम टू मी, और मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूँ, राइट। तो तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन तो मेरी तरफ ही है ना, मेरे पास ही आना है, तो फॉलो दीज कमांड्स बेसिकली। तो इसको जुमला तालीलिया भी कहा जा रहा है। अच्छा, अब दैट्स इट, ये इसके एराब हो गए। और वस्सैना बेसिकली वस्वा युवस्सी तौसियतन, राइट। और इसका जो इसम फाइल है वो बनेगा मूसिन, राइट। इट शुड बी, ये जो है अल्लामा फैमिली है, इट शुड बी ऑन द पैटर्न ऑफ मुअल्लिमुन मुवस्सियुन, राइट। लेकिन मुवस्सियुन जो है वो बेसिकली इसके अंदर चेंजेस आए और दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक, क्योंकि इसका लास्ट लेटर जो है वो बेसिकली वीक है, राइट। तो ये दिस इज हाउ इट गोना लुक लाइक। सो वस्वा युवस्वी तौसियतन फहुआ मूसिन। मूसिन कौन होगा? इसम फाइल की कैसे ट्रांसलेशन होगी? नसीहत करने वाला, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ इस एग्जाम्पल में मूसिन अगर हम हजरत लुकमान को ले रहे हैं या अल्लाह सुब्हान ताला, राइट, सो वो यहाँ पे मूसिन है जो नसीहत कर रहा हो। और बिवाली दईनी, ये बा है, राइट। फिर वाली दई, वालिदानी, वालिदैनी, राइट। और फिर उसके साथ ये हुआ अटैच प्रोनाउन, लेकिन ये नून जो है वो क्योंकि उसको मुदाफ बनना था तो ये नून ड्रॉप हुआ है, इसीलिए भी वाली दई ही बन गया ये, राइट। फिर हमला, हमलतहु, सो हमला यहमिलु, कौन सा बाब बन रहा है ये? ضرب يضرب दाराबा यदरिबु, यस। सो हमला लु हमलन वहुआ हामिलुन, राइट। हामिल जो हामिला औरत भी हम कहते हैं, राइट। तो वो इसके साथ ता लगा देंगे तो वो लेडी बन जाएगा, हामिला, द वन हु इज कैरिंग। फिर है वाहनन, वाहना याहिनु, कौन सा बाब बनेगा? दराबा यद्रिबु, या अगेन दाराबा यदरिबु। सो वाहना याहिनु वाहनन और फाहुआ वाहिनुन। क्या मतलब होता है वाहना का?
weak, fragile, right? ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیڈی از پریگننٹ تو وہ بہت فرجائل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ اسمیلز اس کو جو ہے نا وہ ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہوا ہوتا ہے، شی از ویری ویک، رائٹ؟ تو دس از وہن۔ پھر اس کے بعد اور جو ہم شاکرا یشکرو، کون سا باب بنے گا؟ شاکرا یشکرو، یشکرو نصارا ینصرو ناصرہ یشکرو، ٹھیک ہے۔ پھر مسویر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سوارا یسویرو سیرورتن، اس کا جو مصدر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اور پھر مسویرن، مسویر جو ہے وہ بیسیکلی ظرف، ٹائم اینڈ پلیس آف ریٹرننگ، رائٹ؟ یہ ظرف اس میں آ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے ریزلٹ اور ڈیسٹینی، فائنل ڈیسٹینیشن۔ اچھا، پھر یہاں پہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اب یہاں پہ اس واو کو جو ہے نا پیچھے سے کنیکٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ پچھلے سینٹینس میں کیا تھا؟ حملتہ فیل تھا، فِصَالُهُ is not fail، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن کیسے بریک ڈاؤن کریں گے اس سینٹینس کو؟ جملے اسمیہ کی طرح استاد فصال مبتدا فی عامین جی بھی کے ہو جائے گا، جی، تو تو یہ اس جملہ طرح کیا ہے؟ کیا، تو یہ جملہ اسمیہ کو جملہ اعتراضیہ بھی بولا جا رہا ہے اعراب بکس میں۔ جملہ اعتراضیہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے سینٹینس جو اس کے اندر انسرٹ کر دیا گیا ہو، رائٹ؟ فار ایگزامپل اگر میں کہوں I met my new neighbor، اور پھر میں کہوں he is very tall on my way to the mall، اب میں نے کیا کیا؟ میں کہنا چاہ رہی تھی I met my new neighbor on my way to the mall، رائٹ؟ یہ میرا سینٹینس تھا، لیکن I met my new neighbor he is very tall، جو میں نے بیچ میں ایک یہ سینٹینس ایڈ کیا ہے، رائٹ؟ یہ جملہ اعتراضیہ ہوگا۔ تو یہاں پہ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن کو وہ جملہ اعتراضیہ بھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، رائٹ؟ ویکنس اوور ویکنس، تو اس میں یہ بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہنن جو ہے یہ بیسیکلی حال ہے کس کا؟ اموں کا، اور جو ہے نا علا وہنن وہ اس کی صفہ بن رہی ہے، اور فرسٹ وہنن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حمل کے لیے ہے، کہ کس مشکلوں سے وہ کیری کر کے جو ہے نا وہ پورے 9 منتھ پورے کرتی ہے، رائٹ؟ تو یہ اس کے لیے حمل کے لیے ہے، اور علا وہنن یہ اس کی ڈیلیوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، رائٹ؟ کہ پہلے تو وہ 9 منتھس کی وہ تکلیف برداشت کرتی ہے، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد ڈیلیوری کا پین جو ہے نا وہ ایک طرف، رائٹ؟ اور پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن تو 2 سال تک اس کو ویننگ بھی کرنی ہے، رائٹ؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو بی ایکسٹرا، کیا کہتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ بیسیکلی، اور یہاں پہ والدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدہ کے ساتھ آپ کا حسن سلوک جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، کیونکہ she has gone through a lot for you۔ لیکن پھر اس میں دیکھیں انشکر لی، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ he mentioned himself، انشکر لی،
پھر اس کے بعد والدین کا آیا، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے بعد ہی پیرنٹس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیرنٹس آپ کو دیے کس نے ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ. ہاں رائٹ، تو یہ پیرنٹس دیے بھی تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا، یہ لونگ اور کیئرنگ پیرنٹس اللہ تعالیٰ نہیں دیے ہیں. اور ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کہ بچے بچارے جن کی مدرس جو ہیں وہ ان کی برتھ کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، رائٹ، اور انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا اپنی مدر کو، فیل ہی نہیں کیا ہوتا وہ لو، رائٹ. تو اگر ہمارے پیرنٹس ہیں اور تو وی نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سب سے پہلے کہ اس نعمت کا کہ اس نے ہمیں یہ پیرنٹس پیار کرنے والے دیے، اور پھر اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف آور پیرنٹس، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رائٹ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام، ہاؤ بیوٹیفل از دا ریلیجن، کہ پریگننٹ وائف کہ اللہ تعالیٰ نے الگ رائٹس ایکسپلین کیے ہوئے ہیں، رائٹ. کہ جب ایک لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے، سورت بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ از مینشننگ کہ اس کی فوڈ کا، کلودنگ کا، اس کی فیلنگس کا، رائٹ. یہ ہسبینڈ پہ رائٹ ہے کہ وہ اسپیشل ٹیک کیئر کرے ان ڈیز میں اس کی، رائٹ. اور جب بالمعروف کہا جاتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے بالمعروف کا؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیملی کا ایک ڈفرینٹ سٹیٹس ہوتا ہے، رائٹ. اگر ایک ریچ فیملی ہے تو اس کا بالمعروف ڈفرینٹ ہوگا، اگر ایک غریب فیملی ہے اس کا بالمعروف ڈفرینٹ ہوگا، رائٹ. اور پھر اسی طرح سے جو پلیسز کی یا کلچرز ہوتے ہیں، رائٹ، ہر اس کا ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے. تو کلچر اکارڈنگ ٹو کلچر، اکارڈنگ ٹو دا ٹائم. اب جس طرح سے 100 سال پہلے جو ہے نا جو ریسورسز تھے اور جو چیزیں تھیں، اس طرح انہوں نے پیرنٹس کی ڈفرینٹ طریقے سے کیئر کرنا تھی، رائٹ. آج کے زمانے میں ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے ٹیک کیئر کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے دے آر ویری گڈ ان کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی، رائٹ. اور اگر پیرنٹس کو جو ہے نا وہ ہمیں اب ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر بچہ کسی باہر کی کنٹری میں ہے، رائٹ، تو ایک مدر کو اس کے لیے تو ایک یہی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہے. تو اس کے لیے ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ. تو اب یہ بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ ڈیوائسز پیرنٹس کو دیں بھی صحیح، رائٹ، اور ان کو سکھائیں بھی صحیح ہاؤ ٹو یوز دیم، رائٹ. تو ہر ٹائم کے جو ہیں وہ معروف ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. پھر ویلیوز، ہر کلچر کی ایک ڈفرینٹ ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا وہ یہ سارا بالمعروف میں آ جاتا ہے. اچھا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی اللہ 2 چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. الیہ المصیر کے اندر ایک تو وعدہ بھی ہے آتا ہے. وعدہ کس کے لیے؟ جو ان چیزوں کو فالو کرے گا، پیرنٹس کی ٹیک کر کے کرے گا. پیرنٹس کے رائٹس بھی نوٹ بہت زیادہ ہیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی اپنا ذکر کرتا ہے شرک نہ کرو، رائٹ، اس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس کے رائٹ آتے ہیں، اور احسان کا ورڈ یوز ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ احسان از ویری ہائی لیول، رائٹ. تو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ
جو سلوک ہے وہ سٹارٹ ہی ہائی لیول سے ہوتا ہے، منیمم تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. سبحان اللہ. تو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ہمیں ایک تو وعدہ اور دوسرا وعید، دو چیزیں بتا رہے ہیں یہاں پہ. وعدہ کس کے لیے؟ جو اس کمانڈ کو سنیں گے، رائٹ، اس پہ عمل کریں گے، اپنے پیرنٹس کی احسان کے لیول پہ ٹیک کیئر کریں گے، تو ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور وعید کس کے لیے؟ جو اس کو پورا نہیں کریں گے، رائٹ. تو یہ الیہ المصیر کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اور اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شکر مینشن کیا ہے، انشکر لی، رائٹ، تو ہم یہ اس کو بھی لے سکتے ہیں کہ if you will be شاکر، رائٹ، تو تمہیں پھر جنت نہیں ملے گی، اور اگر نہیں شکر ادا کرو گے تو وعید ہے تمہارے لیے. تو یہ دونوں طرح سے ہم اس کو الیہ المصیر کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ آیا نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا تھا، رائٹ، ڈونٹ ڈو شرک. وہ کیا ہے شرک؟ جو ہے وہ بیسیکلی رائٹس آف اللہ، اور یہاں پہ رائٹس آف پیرنٹس مینشن ہوئے، رائٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، پیرنٹس کے بھی رائٹس ہیں، میرے بھی رائٹس ہیں، رائٹ. تو یہ پیرنٹس کے رائٹ میرے رائٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ کنٹراڈکٹ نہیں ہونے چاہیے، رائٹ. سو ڈونٹ forget the rights of اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو listen to these commands. شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اور تمہاری واپسی جو ہے، تمہاری فائنل ڈیسٹینیشن از ٹورڈز می. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمیں یہ اس دعا کو پارٹ آف آور صلاح بنانا چاہیے. آئی ایم forgetting the name، کون سے امام تھے، he used to say کہ میرا کوئی بھی سجدہ ماں باپ کے لیے دعا کے بغیر جو ہے وہ نہیں میں نے کیا سجدہ کوئی بھی، رائٹ. تو سجدے میں پیرنٹس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. ہم سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، رائٹ، جن کے پیرنٹس الائیو ہیں. we need to be you guys are lucky، ٹھیک ہے. ان کی اسپیشل ٹیک کیئر کریں، دور ہیں تو ایٹ لیسٹ روزانہ ان کو جو ہے نا رات کو سونے سے پہلے یا وٹ ایور ٹائم از سوٹیبل ان کو کال کریں، رائٹ. اور جسٹ اس ایج میں جو ہے نا وہ انہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیار کی ضرورت ہوتی ہے. جسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاں our kids like they care about us، right. تو یہ تھوڑا سا کریں تاکہ ان کے دل خوش ہوں، دل سے دعا نکلے، رائٹ. اور جن کے نہیں ہیں تو پھر we need to do something کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ان کی گریوز کی ٹھنڈک کا باعث بنے. سو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب آپ خود پیرنٹس بنتے ہیں تب یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں، اور اس وقت تک ٹو لیٹ ہو چکا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی، نیکسٹ اس آیا کو کر لیں یا نیکسٹ ٹائم کرنا. لمبی آیا یہ والی، ذرا میرا خیال ہے اس کو پھر نیکسٹ اس پہ ہی رکھتے ہیں. اینی کوشچن؟ کوئی anyone wanna add regarding the rights of parents؟
کوئی ایکسپیرینس, کوئی بات ٹو موٹیویٹ ایچ ادر. Nothing, ladies, what happened? چلے میرا خیال ہے پھر یہاں پہ اینڈ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. استاذہ جی آپ نے کہا تھا کہ از اور ازا کا ڈفرینس بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ از میں اور ازا میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی میں نے بتایا تھا, میں ابھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, از کا بتایا آپ نے, ازا کا نہیں بتایا. اوکے ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو. اینڈ کر لوں یا چلیں؟ ایز اور ایزا, ایز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ایزا تو ہم آلریڈی نو کہ ایزا جو ہے وہ ظرفیہ اور شرطیہ دونوں طرح سے آتا ہے, رائٹ. ایزا جو ہے اس کو آپ ظرفیہ, کیونکہ جب آپ اس کو وین کے میننگ میں لیتے ہیں نا, رائٹ, تو وین از بیسیکلی a ظرف, ظرف زماں, رائٹ. اور ایزا جو ہے وہ ایز اے شرطیہ بھی آتا ہے. کیا مطلب ہے کہ ایزا جو ہے وہ ٹول آف شرط ہے, رائٹ. سو ایزا شرطیہ اور یہ غیر جازم ہے, میننگ یہ اپنے بعد میں آنے والے اس کو فعل کو مجزوم نہیں کرتا, کیونکہ شرط میں ہم دیکھتے ہیں کہ افعال جو ہیں وہ مجزوم ہو رہے ہوتے ہیں, شرط پارٹ کے اندر بھی اور جواب شرط کے اندر بھی, رائٹ. جیسے من ہے یا ان ہے, تو ان کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ دو افعال کو مجزوم کرتے ہیں, ایک شرط کے اندر اور دوسرے جواب شرط کے اندر, رائٹ. لیکن ایزا ڈز ناٹ ڈو اینی تھنگ لائک دیٹ, رائٹ. اور ایزا جو ہے بیسیکلی یہ فیوچر کے میننگ میں بھی آتا ہے جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ایون تو اگر یہ ماضی کے ساتھ بھی آئے گا, لیکن اس کو میننگز جو ہیں وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ فیوچر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, تو میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. ایزا ظرف زماں بھی ہے اور ایزا جو ہے وہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر شرطیہ ہوگا تو وہ جو ہے نا غیر جازم ہوتا ہے, وہ افعال کو مجزوم نہیں کرتا اپنے بعد میں آنے والے کو. اور ایزا جب ظرف زماں ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی میننگز فیوچر میں لے کے جاتا ہے. اور پھر از کے بارے میں ہے کہ از جو ہے جب بھی آپ قرآن پاک میں از دیکھیں, یہ کسی پاسٹ کے ایونٹ کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے, جو کوئی بھی واقعہ ماضی میں ہو گیا تھا اس کو بتا رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس کے کہا جاتا ہے کہ اذکرو, اس کے اندر ہڈن ہے. ٹھیک ہے, تم سب یاد کرو جب یہ واقعہ ہوا تھا, رائٹ. اور وہ ہم نے وہ واقعہ دیکھا نہیں ہوتا, رائٹ. دس از جسٹ ایک سٹائل ہے بات کرنے کا عربک میں, رائٹ. اللہ تعالیٰ لٹرلی ہم نے نہیں دیکھے بہت سارے واقعے, بلکہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں, اس میں کوئی بھی واقعہ جو ہوگا, جیسے لیٹس سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, رائٹ, تو ہم نے تو نہیں دیکھا وہ اس کو, تو لیکن وہ جسٹ ایک سٹائل ہے کہ یاد کرو کہ جب یہ ہوا تھا. جزاک اللہ خیر استاذہ, جزاک اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے, ادھر اینڈ کر لیتے ہیں کلاس کو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک
ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.